تو ہندوستان اپنی بنیاد کے اندر وہ اس کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے، اور اگر ہندوستان ایک مذہبی ملک بنتا ہے تو وہاں پہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ معاملات ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ جبکہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کلی پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کس قدر حقیقت کے اندر سے اپنے آپ کو سیکولر کہنے کے اندر سچا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، موجودہ حالات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے ان کی پوری جو سیاست ہے وہی اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام کے اوپر کھڑی ہے، اور جو بھارت کے اس وقت پردھان منتری ہیں، جن کو وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے، نریندر مودی صاحب، اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ سیاست کی انہوں نے ابتدا ہی اسلام مخالفت کے اوپر کی تھی۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کا واقعہ ہو، چاہے حیدرآباد کے دنگے ہوں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان سیاسی جماعتوں کا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے اسلام مخالف تحریکیں چلا کے انہوں نے اپنی سیاست کو کھڑا کیا ہے۔ اور وہاں پر بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اب بھارت اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، ابھی اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کیا جاتا ہے، جو ظلم ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ بھارت کا یہ ظلم وہاں پر بسنے والے دیگر مذاہب والوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اگر آپ بھارت کے پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چل رہی ہے جسے خالصتان تحریک کہا جاتا ہے، اور وہ سکھ برادری جو گرو نانک کے ماننے والے ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ بھارت کے اندر ہمیں وہ اپنے حقوق بنیادی حاصل نہیں ہیں۔ تو بھارت کا اپنے آپ کو یہ سیکولر بنا کے پیش کرنا، بھارت کا یہ دعویٰ کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں پر رہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ، ان کے حقوق بالکل